السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ سب ناظرین خیریت سے ہوں گی، اور جو خیریت سے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے خیریت کیا دعا گو تاکہ ان کو خیریت نصیب ہو سکے۔ ناظرین، ہمارا موضوع تھا زندگی میں غم کیوں ہے، اور اس موضوع میں آج ہمارا موضوع ہے صبر۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کبھی غم اور محرومیاں دے کر اور کبھی خوشی اور کامیابی عطا کر کے آزماتا ہے۔ صابر وہ ہے جو غم کی حالات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور مسرت و کامرانی کی صورت میں دائرے سے باہر نہ ہو جائے۔ حصول صبر کے لیے مندرجہ ذیل حقائق پر غور و فکر کرتے رہنا چاہیے۔ تو ناظرین، نمبر 1 پر آتا ہے عقیدہ آخرت۔ ناظرین، صبر پیدا کرنے کے لیے اپنے عقیدہ آخرت کو مضبوط سے مضبوط تر کیا جائے۔ ناظرین، مشکلات کی کثرت مایوس کر رہے ہو یا کامیابیاں مغرور بنا رہے ہو، یہ یقین ہمیشہ سیدھی راہ پر ثابت قدم رہنے میں مدد دیتا ہے کہ یہ گزرنے والی دکھوں کی شکار زندگی پانی ہے اور موت کے بعد ملنے والے زندگی ہمیشہ ہے۔ ناظرین، جب زندگی خود ہی مختصر ہے تو اس کے اندر آنے والی یہ پریشانی کی لمحات تو اس سے بھی زیادہ مختصر ہے۔ یہ تو ابھی ختم ہوا، چاہتے ہیں چند برسوں کی تو بات ہے، پھر نہ ہم رہیں گے نہ امتحان کی یہ صبر آزما لمحے۔ کچھ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اس کی جنت ہوگی، ختم ہونے والی نعمتیں ہوگی، ہیرے جواہرات کی محلات، مشک و عنابر کی باغات، دودھ اور شہد کی نہریں، سونے چاندی کی درخت، صالحین کی پاکیزہ قربت، فرشتوں کی سلام اور طرح طرح کی لذیذ کہانی ہوگی۔ وہاں نہ ماضی کی پچھتاوی ہوگی اور نہ مستقبل کی اندیشی۔ بد نصیب وہ نہیں جس سے یہ فانی دنیا نہیں ملی، بد نصیب وہ ہے جس سے وہ ابدی دنیا نہیں ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، آپ اپنی مومن بندے کو قلیل دنیا کیوں عطا فرماتے ہیں؟ انہیں جنت دکھائے گی۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، تیری عظمت و جلال کی قسم، اگر ایک آدمی کی دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹے ہو اور اس سے پیدائش کی دن سے لے کر ساری عمر چہرے کے بل گھسیٹا جائے، لیکن اس کا انجام یہ گر اور اس کی نعمتیں ہو، تو اس آدمی کا حال یہ ہے گویا اس نے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ پھر انہوں نے عرض کی، اے میرے رب، آپ اپنے ساتھ کفر کرنے والے بندے کو فراخی کے ساتھ دنیا کیوں عطا فرماتے ہیں؟ تب انہیں دوزخ دکھائیں گی۔ انہوں نے عرض کیے، اے میرے رب، اگر دنیا میں کافر پیدائش کے دن سے قیامت تک زندہ رہے اور عیش کرتا رہے، لیکن اس کا انجام یہ ہو، تو اس کا حال یہ ہے کہ گویا اس نے کبھی بھی کوئی بلائی نہیں دیکھی۔ مسند احمد۔ ناظرین، صابر کے حق میں چند قرآنی بشارتیں۔ ناظرین، دوسرے نمبر پر آتا ہے صابر کے حق میں چند قرآنی بشارتیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ آل عمران میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین، سورہ یوسف کی آیات نمبر 90 میں سارے سرگزشت کا نچوڑ یہی بیان کیا گیا ہے کہ وہ تقوی اور صبر جس کے اندر احسان کی روح ہو، بندے پر دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی فضل کا ضامن ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ السجدہ میں فرماتا ہے، صبر ہی سے امامت و پیشروئی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الزمر میں فرماتا ہے، اور صبر کرنے والوں کو تو ان کا صلہ آخرت میں بھی حساب دیا جائے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الرعد میں فرماتا ہے، صابرین کے لیے جنت کے ہر دروازے سے
فرشتی ان پر داخل ہو کر کہے گی سلامتی ہو تم پر اس صبر کی باعث جو تم نے دنیا میں کیا۔ ناظرین، اگر اس پانی درد پر صبر کر لیا جائے تو دیکھیں اس کی معاوضے میں کن چیزوں کا اور کون وعدہ کر رہا ہے۔ تو ناظرین، اس پر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ آج کے لیے یہ کافی ہے، نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی آپ کے ذریعے کچھ معلومات مل سکے، اور اپنا رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے کہ نیکسٹ ویڈیو کس موضوع پر بنانا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔